نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ایک بیماری پھیل رہی ہے منکی پاکس کے نام سے، تو لوگ اس بیماری سے بڑے پریشان ہیں کہ یہ منکی پاکس جو بیماری ہے یہ بڑی مضر بیماری ہے۔ لوگ پریشان ہیں اور ذہنی مریض بن رہے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یقیناً جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس انسان کو لاچار اور پریشان نہیں چھوڑتے۔ پریشانی کی حالت میں الہ العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دنیا کی کسی محفل مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یقیناً انسانوں کی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو معزز فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کو یاد کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی تکالیف کا وقت آئے، کوئی وبائی بیماری آئے، مرض آئے، ہمیں فوراً ذہنی مریض نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر بے شمار ایسے احتیاط موجود ہیں، بے شمار ایسے اذکار موجود ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان کسی معذور، پریشان، بیمار، لاچار انسان کو دیکھ کے یہ کلمات کہہ دے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بھی انسان یہ کلمات کسی بیمار کو، لاچار کو، مریض کو دیکھ کے اپنی زبان سے ادا کر دے، اس کی زندگی کے اندر اسے وہ بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ امام الانبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے الا کہ آپ کو وحی سے کوئی بات سمجھا دی جائے، کچھ بتا دیا جائے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا ہے کہ میرے بندوں کو یہ سکھا دو کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو، پریشان ہو، لاچار ہو، معذور ہو، اور دوسرا میرا بندہ اس مجبور انسان کو دیکھ کے یہ کلمات ادا کر دے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اے میرے نبی، جو انسان یہ کلمات ادا کرے گا میں اس انسان کو اس بیماری سے محفوظ رکھوں گا۔ اور یقیناً یہ جو دعا ہے یہ انسان کے اندر عاجزی لے کے آتی ہے، انکساری لے کے آتی ہے۔ انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایک کمزور انسان ہوں۔ یقیناً اگر آج میں اس بیماری سے محفوظ ہوں تو مجھے محفوظ رکھنے والی کوئی بہت بڑی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اس میں یقیناً انسان اسی بات کا اعتراف کرتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، جس نے مجھے صحت عطا فرمائی، اس بیماری سے جس کے اندر میرے اس بھائی کو مبتلا کیا۔ اور بے شمار انسان ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کلمات کے اندر انسان عاجزی کا، انکساری کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اللہ نے ہی مجھے محفوظ فرمایا ہے۔ تو یقیناً انسان بسا اوقات کسی بیمار انسان کو دیکھ کے اس کی بدعمالیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، شاید یہ برا انسان ہے اور اس کی برائی کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے، اور میں شاید بہت اچھا ہوں، میں اسی لیے بچ چکا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کے اعمال کی وجہ سے اسے پکڑ آتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس کو کوئی بیماری آئی ہے وہ برا ہے، اور جسے بیماری نہیں آئی وہ برا انسان نہیں ہے۔ جب ہم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں گے
تو یہ خناس جو ہمارے دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اگرچہ مونکی پاکس کی جو بیماری ہے یہ کافی خطرناک ہے، لیکن جو بھی انسان یہ کلمات کہے گا اللہ رب العزت اسے اس بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ کلمات کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو بھی کوئی انسان صبح 3 دفعہ یہ کلمات کہے، اللہ رب العزت اس انسان کو شام تک مضری بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو انسان شام کو یہ کلمات 3 دفعہ کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اللہ رب العزت صبح تک اس کو بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو باقی احتیاط کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی احتیاط ہے کہ انسان ذکر و اذکار کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، اور مخصوص اذکار جو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہیں وہ اذکار کرے، تو یقیناً انسان نفسیاتی بیماریوں سے، ذہنی پریشانیوں سے محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے۔